الحوائج، یعنی لوگ اپنی مشکلیں لے کر جس امام کاظم کے دروازے پہ جاتے ہیں وہ اپنی دو مشکلیں ڈھوڈیال والوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ دونوں مسئلے آپ نے حل کرنے ہیں. میں بسم اللہ پڑھ کے بتاتا ہوں کون سے دو مسئلے. دونوں مسئلے امام زمانہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت تک ہم اس سے غافل ہیں. قصور آپ کا نہیں ہے، قصور پڑھنے والوں کا ہے. پڑھنے والے میرے محترم ہیں بھائی ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو مطلب سنا کر کہانیاں شانیاں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو جینوئن بات بتانے والا بندہ کوئی نہیں ہے. میں دو مسئلے، دو پریشانیاں امام کاظم کا سامنے رکھتا ہوں. کون سی؟ سب سے پہلی پریشانی امام کاظم کو زمانے غیبت میں آپ کے دین کی ٹینشن تھی. ان کے دین کا کیا بنے گا؟ فرمائے اذا فقد الخامس من ولد السابع فاللہ فی دینکم. توجہ کرنا، فرمائے جب ساتویں کا پانچواں بیٹا پردہ غیبت میں چلا جائے، سرکار فرماتے ہیں شیعو پھر اپنے دین کا خیال رکھنا. بلکہ دو دفعہ فرمایا خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا اپنے دین کے معاملے میں. مولا دین کو خطرہ کیا ہے؟ فرمایا فلا یزیلنکم عنہا احد، خیال کرنا کوئی تمہیں دین سے ہٹا نہ دے. دیکھ شان کر رہی ہے. اور امام کاظم علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا مولا من صاحب ھذا الامر، یہ جو صاحب الامر اور صاحب العصر کہا جاتا ہے یہ صاحب الامر کون ہے؟ فرمایا ذاک الطرید الغریب، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو غربت کی زندگی بسر کرے گا کروڑوں شیعوں کے درمیان. میں سارا مضمون چھوڑ دیا. دین بچانا زمانے غیبت میں اگر آپ نے تو امام زمان کی غربت ختم کرو، ہر جگہ سے غربت ختم کرو. تیرے نام امام سے پوچھے تو مولا آپ کے بارے میں غربت کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا اس کا ذکر زیادہ کرو کہ غربت ختم ہو جائے گی. میں ہر جگہ اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں 4 کام فوری طور پہ شروع کر دو. میری مجلس کی اصل نیاز یہ ہے 4 کام شروع کر دو. 17 بھائی آگے میں 4 سطریں خالی پڑھوں گا یہ، لیکن میری درخواست ہے جو لائی سن رہے وہ بھی دل کی تختی پہ لکھے، آپ بھی لکھ کر لے جائیے. یہ 4 کام صبح سے شروع کر دو غربت امام زمان دور کرنے کے لیے. سب سے پہلا کام دعائے عہد روزانہ پڑھو. صادق امام فرماتے روزانہ صبح نماز فجر سے فارغ ہو کر اعلان کیا کر دعائے عہد پڑھ کے مولا امام زمان تیری آنے میں دیر ہے، میری اٹھنے میں دیر نہیں، مولا میں تیار بیٹھا ہوں. امام صادق فرماتے 40 دن تک جو مومن دعائے عہد پڑھے گا اس کے آنے سے پہلے، اگر اس کے 12ویں کے آنے سے پہلے یہ مر گیا، اس وقت تک لشکر نہیں چلے گا 12ویں کا جب تک ڈھوڈیال کا یہ مومن قبر سے اٹھا کر امام کی فوج کا حصہ نہیں بنا دیا. لہذا میری درخواست ہے روزانہ دعائے عہد پڑھو گے. دعائے عہد یہ ذاکر بھائی میرے بیٹھے یہ بھی انشاءاللہ کریں گے. دعائے عہد روزانہ پڑھو باقاعدہ. 4 یا 5 منٹ لگتے ہیں. اور دیکھو نا ایک ٹائم نہیں ہے زیادہ. تجھے پتہ ہے تیری میری سانسیں کس کی وجہ سے چل رہی ہیں؟ امام زمان کی وجہ سے چل رہی ہیں. امام زمان کی سانسوں سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. وہ بھی یمنی روزے کلورا، جسے جو نعمت مل رہی ہے وہ زمانے کے امام کے صدقے میں مل رہی ہے. جس کے صدقے میں زندگی مل رہی ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے لیے 5 منٹ ٹائم نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور دوسرا کام جو امام زمان کے لیے آپ نے کرنا، ان کی غربت دور کرنے کے لیے آپ نے ہر روز ظہور امام کی دعا دل سے کرنی ہے. یہ دعائیں سلامتی امام زمان ہے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ سلامتی امام زمان کی دعا ہے. اس کو دل سے پڑھو، دل سے پڑھو، دل سے پڑھو. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تیرے 11ویں امام فرماتے ہیں لا ینجو من اللہ من ثبت بالقول بامامت ووفق للدعاء بتعجیل فرج. فرمایا میں 11واں ضمانت دیتا ہوں اس کی امامت پر عقیدہ رکھ کر جب تو روز اس کی سلامتی اور ظہور کی دعا مانگے گا تیرا دین تیرے ہاتھ سے ضائع نہیں ہوگا.